حاضرین و ناظرین سامعین، بعض اوقات گناہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات نیکی رب سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کو میری باتوں پہ حیرت ہوگی کہ گناہ تو نحوست ہے، شر ہے، نجاست ہے، اس کے ذریعے سے رب کو راضی کرنے کا سبب کیسے بن جاتا ہے؟ اور نیکی عطر ہے، خوشبو ہے، یہ رب سے دوری کا سبب کیسے بن جاتا ہے؟ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں اسے احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور وہ اس احساس کے نتیجے میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ ہم غلام ہیں اور تو آقا ہے، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے اور آخرت کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے جب وہ ان احساسات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے؟ تو رب کائنات وجد میں آ جاتا ہے اور اپنے بندے کو کہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض وقت گناہ انسان کو رب کو راضی کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور بعض وقت نیکی رب سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ نیکی دوری کا سبب کیسے بنتی ہے، اس پر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بندہ تھا جو بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اپنا وقت صرف کرتا تھا اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نفل میں، تہجد میں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا گزر جنگل کے قریب سے ہوا اور جنگل میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو بادل اس کے اوپر سایہ فگن کیے ہوئے تھے۔ ایک نافرمان گناہگار بندے کا اس کے پاس سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ اور اس کو دیکھ کر کے بڑا متاثر ہوا کہ یہ گناہگار، یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اس جنگل کے اندر بادل جو ہے اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑی دیر، کچھ لمحہ اس کے پاس جا کر کے گزاروں۔ وہ گناہگار نافرمان بندہ اس نیت سے جاتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ گناہگار بندہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی اس کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے پاس سے بھگا دیتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہ تو گناہگار ہے، نافرمان ہے، تو میرے پاس سے چلا جا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور ایک آواز آتی ہے کہ تم دونوں آج سے نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد اور زاہد بندے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عابد و زاہد بندے، تیرے تکبر اور غرور نے اور گھمنڈ نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اے گناہگار بندے، تیری زندگی کی نافرمانیوں اور گناہ کو تیری عاجزی اور انکساری نے پاک کر دیا۔ اب تم دونوں کے رجسٹر بالکل صاف ہو گیا، اب آج سے تم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تو ناظرین، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ خسارہ کس کا ہوا؟ وہ جس نے پوری زندگی رب کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں گزارا تھا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے صرف انا، کبر کی وجہ سے۔
اور وہ نافرمان بندہ جس نے نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجز اور انکساری کی وجہ سے اس کو بالکل پاک کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور نیکی رب سے دوری کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہم عبادت ضرور کریں لیکن عاجزی کے ساتھ۔ ہم بندے ہیں، غلام بن کر کے رہنا چاہیے۔ شیخ سعدی کا وہ بہت مشہور شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے بخدمت گزاشتت، احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی یعنی اللہ کی خدمت کر رہا ہے، احسان مان کہ اس نے تم کو اپنی عبادت میں لگا رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت